السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا؟ ہم بستری کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی شروعات ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جینس کوئی بھی بشر موجود نہ تھی جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا کوئی خام جینس برس ہوتا تاکہ میں اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے قرب و سکون حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی شادی جلد کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے قرب و سکون حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے دوستو، بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پرسکون ایس زندگی گزار رہے تھے۔ میرے پیارے دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس نہیں تھا، کیونکہ آپ جنس بشریہ سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنسی کوئی اور ہوتا جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلے نیند تھی جو بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو آپ سے بہت زیادہ مسابت رکھتی تھی، جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں ہے، کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، یہ سامنے تمہارا جو مخلوق ہے، جو موجود ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال کیا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام حوا ہے۔ جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ ان کو حائی یعنی کہ زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کری۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ میرے پیارے دوستو، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم یہ اطلاع نہیں پا سکتے کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں۔ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کو فرما دیا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر کے آپ مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کر دیا جو آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ کافی عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تقررات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلی آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کو ایک دوسرے کی تعارف کروایا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھا رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قرب کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے سوال و تساؤلات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جماع کریں، آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا، ان کو آداب مباشرت بھی سکھائی اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر کے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر کے لیٹیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایت کے اندر ذکر یہ ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہریں، آپ کے یہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس شیطان کے سر سے اور دنیا کے سر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ
رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔